اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی مضبوط کڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک سلسلۃ النور کی نسل نور، ایک نورانی شہزادی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اپنی زبانوں کو ادب آشنا کر رہے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت اطہار کے گھرانے سے اور امام حسن علیہ السلام کی پڑپوتی ہیں. زہد، تقوی، قرآن و حدیث، مستجاب الدعوات شخصیت ہیں، جن کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء کے امام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ اس دور میں سب سے بڑھ کے مستجاب الدعوات وہ ہستی ہے. یہ وہ ہستی پاک سی جن سے فیض، جو اکتساب فیض جن لوگوں نے کیا، وہ ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں. آپ کی شادی مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت پیارے صاحبزادے اسحاق المؤتمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس شادی کا حکم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. ان کے والد گرامی جب ان کو لے کے، جن کا اسم گرامی حضرت حسن الانور رحمۃ اللہ علیہ تھا، جب ان کو لے کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں جاتے تھے تو گزارش کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیٹی سے راضی ہو جائیں. تو پھر خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے فرمایا کہ میں تمہاری صاحبزادی سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے. ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی، 40 برس تک ان کی بھتیجی کہتی ہیں کہ میں نے ان کی کمر زمین سے لگتی بستر سے نہیں دیکھی. شب زندہ دار تھیں، مسلسل روزے، سوائے وہ ایام جن میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا، مسلسل روزہ رکھتی تھی، اور 30 دن تھوڑا سا کھایا کرتی تھیں. 30 برس 30 حج جو تھے وہ پیدل کیے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ سواری کیوں نہیں استعمال کرتی؟ کہا کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہی ہوں اور میں سوار ہو کر جاؤں؟ نہیں، میں پیادہ جو ہے وہ جہاں پہ جاؤں گی. اپنی زندگی میں ہی ایک عجیب کام کیا کہ اپنی قبر کھدوا دی تھی. اس قبر میں بیٹھ کے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور نمازیں بھی وہیں ادا کرتی تھی. مستجاب الدعوات ہونے کا یہ عالم تھا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کبھی بھی بیمار ہوتا تو میں ان سے درخواست بھیجتا کسی کو کہ جا کے میرے لیے دعا کراؤ. سیدہ نفیسہ سے کہتے ہیں دعا وہ کرتی، ابھی وہ جو پیغامبر تھا وہ واپس نہ پہنچتا کہ میری تکلیف دور ہو چکی ہوتی. اور آخری مرتبہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال قریب تھا، وصال قریب تھا، تو کہتے ہیں میں نے ریکویسٹ بھیجی کہ میرے لیے دعا فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے پتہ چل گیا کہ اب میرے جانے کا وقت ہے. اس طرف اشارہ ہے.
ناظرین کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو سیدہ نفیسہ خاتون کی چوکھٹ پہ جا کے رکھ دینا۔ ساری امت کے جو اہل محبت اور اہل ادب ہیں، ہمارا بس یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی چوکھٹ کے غلام ہیں، ان کے تذکار پاک ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نام اہل بیت اطہار کے غلاموں کی فہرست میں آ جائے۔ ناظرین کرام، آج سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کی رفت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کے مسلسل جو ہے صائم الدہر اور قائم اللیل ہونا، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت سینئر استاد پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ صاحبزادہ سید عتیق الرحمان بوکن شریف، ایک بہت بڑی روحانی جو ہے خانقاہ ہے گجرات کے پاس، وہاں کے پیر سید زاہد حسین صاحب بڑے ولی کامل، ان کے صاحبزادے، اور ان کے ساتھ پروفیسر نعیم جاوید نوری نوجوان سکالر ہیں، عرصے کے بعد میرے مہمان بن رہے ہیں آج۔ اور آخر میں حافظ محمد عثمان چشتی، ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان ہیں، ان سے منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب جی۔ خان صاحب ذرا تعارف خاندانی تھوڑا بہت میں نے اشارے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کا تعارف کون کروا سکتا ہے؟ جتنے بھی سید زادے یا سید زادیاں ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کے لیے برکات کا وہ منبع ہیں کہ وہی انوار و تجلیات ان میں چلے آ رہے ہیں، اور ان کا خوبصورت مرکہ تھیں سیدہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت تمہاری محبت اللہ نے مومنوں پر فرض کی ہے، اور قرض بھی ہے۔ تمہارے عظیم مرتبے کے لیے کیا یہ کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں کی، اور نماز کی اختتام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ پر سلام نہ بھیج دیا جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی محبت جو ہے وہ شیطان سے ڈھال ہے، سپر ہے، اور فرمایا کرتے کہ آپ نار اور جنت کے قسیم ہیں، جہاں سے جنت تقسیم ہوتی ہو، جہاں سے جو زبان سے نکلے۔ تو حضرت سیدہ نفیسہ، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ ان کے والد جب 5 سال بعد انہیں مکہ سے مدینہ منورہ لائے اور انہیں مدینہ منورہ کی گورنری دی گئی، تو وہاں پہنچ کر وہ جب بھی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہوتے تو اس شہزادی نے ان کا ہاتھ تھاما ہوتا تھا۔ واہ۔ اور وہ زبان اقدس سے یہی کہتے، یا رسول اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ نے یہ سارا بتایا۔ تو سیدہ حضرت نفیسہ کی جب ہم حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تو وہ ارشاد کہ شجر طیبہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور علی رضی اللہ عنہ ایک شجر سے ہیں، ٹھیک، میں جڑ ہوں، علی شگوفہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ ٹہنی ہیں، اور ہمارے متبعین جو ہیں وہ پتے ہیں۔ جو اس سے جڑا وہ جنت میں گیا، اور جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ اور پھل حسنین کریمین سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم ہے۔ جی جی۔ تو حضرت نفیسہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمائیں کہ اے عملی بیٹی، عمل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تو حسب نسب لے کر آئے۔ یعنی جنت تقسیم کرنے والی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے باوجود جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے اتنے پیارے افراد کو یہ توجہ دلا رہے ہیں تو سیدہ حضرت نفیسہ جو کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں ہیں اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں ہیں، وہ
اسی بات کا مرقع ہیں کہ پوری زندگی علم کے فروغ کے لیے وہ خدمات آپ نے سر انجام دیں کہ آج جب ہم ان کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ خاتون ہو کر انہوں نے علم کے فروغ کے لیے کہ بڑے بڑے وقت کے علماء حدیث سننے کے لیے ان کے دروازے پر آئیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، دیگر بڑے بڑے محدثین ان کے دروازے پر علم حدیث کے لیے آئیں، ان سے حدیث پاک لیں۔ تو صاحبزادہ صاحب، نوری مجمع البحرین، سبحان اللہ، مراج البحرین، سبحان اللہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے مرشد کریم ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور قول سے کرنا چاہوں گا، ارشاد۔ اور جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے جو بات کی میں چاہوں گا میں اسے ہی آگے لے کے چلوں۔ جی بے شک۔ آپ ارشاد فرماتے تھے ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت سے محبت ایمان کی بھی جان ہے۔ اور یہ آپ کا پوری زندگی کا عمل رہا، پوری زندگی کا عمل رہا کہ جب آپ پڑھانے کے لیے اپنی کلاس میں تشریف لاتے تھے اور آپ کو پتہ ہوتا کہ اس کلاس میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق رکھنے والا شہزادہ موجود ہے، آپ تب تک اپنی مسند تدریس پر تشریف نہیں رکھتے تھے جب تک سارے سادات آ کے کلاس میں بیٹھ نہیں جاتے تھے، اور اسی پر ہی آپ نے ہماری تلقین کی، اور ہم فخر سے پھر اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن پڑھانے کے معاملے میں وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، نہیں وہ اس کہ جی یہ اب سید ہے تو اس کو کوئی رعایت دے دے، سبق شروع بھی وہیں سے ہونا ہے اور اختتام بھی وہیں پہ ہونا ہے، لیکن اپنے اندر کا عمل یہ تھا کہ آپ نے پوری زندگی، میری پھپھو جان آپ کی پہلی شاگردہ ہیں، جب آپ نے اپنا کلیہ بنایا تو آپ میری پھپھو جان کو بڑے ادب سے صاحبزادی صاحبہ اور مائی صاحبہ کے الفاظ سے بلایا کرتے تھے، اور ہم کہتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اور یہی ہمیں اپنے آبا سے ملا ہے، اور اسی فیض کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدہ نفیسہ، حضرت سیدہ نفیسہ، آپ کی ذات مبارک کو پڑھنا ہے، جیسے آپ نے آپ کی بھتیجی صاحبہ کا بتایا کہ آپ کی بھتیجی فرماتی ہیں کہ خدمت عمی السیدہ نفیسہ 40 عاماً، میں نے اپنی پھپھی جان کی 40 سال خدمت کی، فما رأیتها نامت باللیل، میں نے ان 40 سالوں میں رات کے وقت آپ کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، ولا افطارت الا العیدین و ایام التشریق، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھتی تھیں تو عیدین اور ایام التشریق جیسے آپ نے بتایا ممنوع ایام میں نہیں رکھتی تھیں، اور آپ کی حالت یہ ہوتی تھی وکان تقرأ القرآن و تبکی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ابھی شروع کرتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور آپ یہ آیا مبارکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اپنے وظائف میں رکھتی تھیں اور اس کی بار بار تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدہ نفیسہ کو عرب اور عجم میں آپ کی کمال درجہ قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے حافظہ تھیں، مفسرہ تھیں، پھر جیسے آپ کے والد گرامی مرتبت نے تربیت کی کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو جد امجد کے مواجہ شریف پر لے جاتے، پھر رضاؤں کے اعلان بھی انہیں نصیب ہوئے، اور جب وہاں سے رضاؤں کے اعلان نصیب ہو جائیں تو پھر عرب اور عجم میں لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک یہ محبت القاء فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ نفیسہ کا جب ہجرت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام مدینہ منورہ سے مصر والی ہجرت، مدینہ منورہ سے جب آپ مصر پہنچیں تو مصر پہنچنے سے پہلے بعض علماء نے تو یہی لکھا کہ بلا تشبیہ و تمثیل وہی جوش اور جذبہ نظر آ رہا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے تشریف لائے تو پورا شہر باہر نکلا، اور آج یہاں پر بھی حالت یہ ہے رحب المصریون باہل البیت وعلی رأسہم، اپنی پلکیں جھکائے ہوئے مصری اپنے سارے گھروں کے ساتھ باہر نکلے، آج بے شمار گھوڑے، بے شمار اونٹ، بے شمار خیمے لگے ہیں۔ اور اچھا، اہل مصر میں آج بھی جو عشق رسول اور محبت رسول ہے، آپ کو پتہ ہے نماز سے پہلے وہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے، جی بے شک، اذان سے پہلے، بڑا مثالی ہے، اور آج کے دور میں ہمارے لیے قول فصل سمجھیں کہ ہم اسے لے سکتے ہیں تو السیدۃ نفیسۃ و زوجہا اسحاق و ابناہا القاسم و ام کلثوم، جب یہ تشریف لا رہے تھے تو میں اصل جو آپ کو لفظ سنانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر حالت یہ تھی وَتَسَابَقُوا فِي تَكْرِيمِهِمْ،
لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کی تکریم کرنے میں مقابلہ جاری تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وَتَنَافَسُوا فِي اسْتِضَافَتِهِمْ، ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے مہمان بنے، ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے کاشانے پر قدم رکھے، اسے کاشانے اقدس کر دے۔ ایک شعر سناؤں آپ کو، آپ کی بات کی تائید میں بڑا خوبصورت۔ بسم اللہ۔ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، سبحان اللہ۔ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اللہ پروفیسر جاوید نوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہوں کہ آج اس علم، حلم، عمل اور اخلاص کا حسین امتزاج والا یہ جو پروگرام ہے، جہاں ہر روز علم و عرفان کی ایک تازہ کہکشاں سجتی ہے، اس میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ حضرت سیدہ نفیسہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عکس جمیل اور بہترین نظیرہ تھیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، اور حضرت سیدہ نفیسہ اہل بیت اطہار کی وہ نور چشم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت بی بی پاک سیدہ زہرا کی بہترین نظیرہ تھیں اور بالکل عکس جمیل تھی۔ انہی کی طرح کا اخلاص، للہیت، علم، حلم اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خشیت کے آنسو بہانا، ساری ساری رات عبادت کرنا۔ اور اس پہ ذرا آپ غور فرمائیے، سامعین سے بھی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں بڑے بڑے مردوں کو کہ وہ محدث ہیں، مفسر ہیں، وہ شیخ القرآن ہیں، وہ پیر طریقت ہیں، وہ عالم ہیں، انہیں بڑا مرتبہ ملا۔ عورتوں میں سے تاریخ اسلام میں جن خواتین کو بہت مرتبہ ملا اور ساتھ شہرت بھی ملی، ان میں سر فہرست جو 1250 سالہ تاریخ میں جن کا نام آتا ہے وہ حضرت سیدہ نفیسہ پاک کا آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سے احادیث بھی مروی ہیں کچھ؟ جی آپ سے بالکل۔ آپ کوئی حدیث خاص آپ کے ذہن میں ہو آپ کے بارے میں کہ آپ اچھی راوی تھے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری آپ سے روایت لینے جاتے، حضرت امام شافعی جو فقہ شافعی کے مدون ہیں وہ آپ کے پاس فیض لینے کے لیے جاتے، اور جب بھی بیمار ہوتے تو آپ اپنے طالب علم کو بھیجتے کہ وہ دعا کروائیں۔ اور اسی طرح ہر سال سیدہ فاطمہ جو سیدہ نفیسہ ہیں یہ آپ سے قرآن پاک سنا کرتی تھی، پردے میں رہ کے ان کو آگے کھڑا کر کے ہر سال رمضان شریف میں ان سے قرآن پاک، کوئی روایت ایسی ان سے تو مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ میں نے پورا پڑھا وہ روایت نہیں، چونکہ یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ 145 ہجری میں پیدا ہوئی تو یہ تقریباً 200 سال بعد اس وقت محدثین نے کافی ساری حدیث جو ہیں وہ مرتب کر دی۔ البتہ لوگ آپ سے حدیث کا درس لیتے تھے، سیرت پوچھتے تھے، حضرت ذوالنون مصری جیسے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، بے شمار اہل علم۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عروج عطا فرمایا، اور پھر جب آپ روزہ رکھتی تھی تو آپ کی جو جب وصال کا وقت آیا تو اس دن بھی آپ روزے کے ساتھ تھی، تو سب ساتھیوں نے کہا، قریبی لوگوں نے کہا کہ آپ کی حالت بڑی غیر ہو رہی ہے، بڑا ذوف طاری ہو رہا ہے، تو آپ روزہ افطار کر دیں دن کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا 30 سال تو یہی دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ روزے کے ساتھ موت دینا، آج وہ وقت آیا تم کہتے ہو کہ روزہ افطار کر دو۔ پھر حضرت سیدنا امام بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف جب آپ کا وصال ہوا تو انہوں نے آپ کے بارے میں بڑے اچھے اشعار لکھے، منقبت لکھی، جس میں کہا کہ عرش الحقائق محبت الاسرار قبر نفیسہ بنت ذل انوار۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نفیسہ کا مزار پاک وہ ہے جہاں عرش سے حقائق اور اسرار، انوار و تجلیات جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں حضرت۔ اور یہ واحد ہیں کہ آپ دیکھیں یہ 193 میں آئیں اور ہجری میں یہاں مصر میں 208 میں آپ کا وصال ہوا، یہ 15 سال بنتے ہیں۔ 15 سال کے اندر آپ نے اتنی افراد سازی کی کہ آپ کے شاگردوں، مریدین، عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی۔ اور یہی وجہ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ چونکہ بہو ہیں حضرت سیدنا، اچھا نسبتیں دیکھیں کیسی، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی پڑپوتی ہیں، یعنی وہ آپ کے دادا پاک ہیں، پردادا ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی یہ بھابھی ہیں، اور حضرت اسحاق الموتمن، انہیں موتمن اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ان کی بھابھی نہیں، ان کی تو اہلیہ نہیں ہے حضرت اسحاق، نہیں حضرت اسحاق کی اہلیہ ہیں، حضرت موسیٰ کاظم ان کی بھابھی ہیں۔ اور حضرت اسحاق الموتمن جو ہیں وہ خود بہت بڑے محدث سے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ شبیہ تھی جن میں نظر آتی وہ حضرت اسحاق المؤتمن تھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ کی جو شبیہ تھی وہ حضرت نفیسہ کے پاس تھی، اور حضرت نفیسہ کا جب وصال ہوا تو یہ واپس لے جا کر جنت البقیع میں ان کو دفن کرنا چاہتے تھے، اور پھر اہل مصر کا حال دیکھنے والا تھا، لوگ مر جائیں یا وصال کر جائیں کون پوچھتا ہے، مگر ان کے وصال کے بعد وہاں لوگوں کے اندر ایک غم تھا، ایک پریشانی تھی، اور سب لوگوں نے آپ کی منت کی کہ آپ ان کو ادھر ہی ان کا جس اطہر رہنے دیجئے، ہم برکات حاصل کریں گے، ہماری نسلیں برکات حاصل کریں گی۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے وہاں جنت البقیع میں ظاہر ہے کہ وہاں آپ کا سارا خانوادہ تھا، وہاں پھر آج بھی ان کے مزار پہ بڑی رونق ہے۔ اچھا خان صاحب، ان کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں، اور امام حجر عسقلانی نے تو 150 کہتے ہیں کہ ان کی جو کرامات تھی ان کو الگ سے تحریر فرمایا۔ سب سے بڑی کرامت تو ان کی بھتیجی زینب بھی بیان فرما رہی ہے صحیح کہ 3 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی، اور پھر یہ کہ ان کے مصلے کے سامنے ایک آپ نے کوئی چیز بنا رکھی تھی، ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا، اور جب ضرورت ہوتی تھی اس میں سے کوئی چیز نکال کر کھا لیتی، کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ تو حضرت زینب نے عرض کی کہ پھوپھی جان یہ کیا آپ نے وہ لٹکا رکھا؟ تو جواب تھا کہ اے بھتیجی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، حاجت ہی نہیں رہتی کوئی۔ تو آپ کی کرامات میں ایک تو وہ آپ کے پڑوسی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا یہودی تھا اور یہودی اپاہج تھا، یہودی بچی تھی یہودی، جی ان کی بچی اپاہج تھی، فالج زدہ تھی، وہ دونوں میاں بیوی جانے لگے تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر آپ کے ہاں چھوڑ گئے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں کچھ دیر رکھ لیں۔ وہ جب چلے گئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی کھیل رہی ہے، چل پھر رہی ہے۔ کہا بیٹی یہ کیا؟ کہا کہ میں نے جب انہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ نماز پڑھنے لگی، میں نے جا کر ان کے وضو والے پانی سے میں نے اسی طرح وضو کرنا شروع کیا، میں پانی جس حصے پر لگاتی چلی گئی وہ تندرست ہوتا چلا گیا۔ تو سیدہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ انہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے شوہر ملے، اور آپ نے بھی ابتدا میں ذکر کیا کہ والد نے انکار کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں ایک سبق دے رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ حضرت اسحاق حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جا کر درخواست پیش کرتے ہیں، واہ واہ واہ، یعنی یہ جا کر کہ اللہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن یہ وہ واقعات ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت اسحاق جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت نفیسہ کے لیے کیوں درخواست کی ہے، کیونکہ ورع میں، تقوی میں، عبادت میں، صالحیت میں، فرما برداری میں، تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملے جو میری عاقبت کو سنوارنے والی ہو۔ تو ابھی وہ جا کر یہ کہہ کر درخواست دے کر چلے گئے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت نفیسہ کے والد سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت اسحاق سے کر دیجئے۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مزار پر انوار سے کہتے ہیں باہر تشریف لائے اور ظاہری حالت میں، اور آپ نے ان کو اپنا دیدار کرایا۔ حضرت سیدہ نفیسہ کو 2 شخصیات کے ساتھ اپنے خاندان میں سے بڑی محبت تھی۔ جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا نا کہ آپ پیادہ پا حج کو ترجیح دیتی تھی اور پسند کرتی تھیں، اس میں روایت یہ ہے کہ آپ فرماتی تھی کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین، آپ یہ فرماتے تھے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں اور اپنے قدموں سے چل کے نہ جاؤں۔ اسی طرح آپ کو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور آپ باقاعدہ طور پہ وہاں پر تشریف لے گئیں اور آپ نے کرم فرمایا اور اپنی شہزادی پر، اپنے خاندان کی عزت پر آپ نے زیارت بھی کروائی، اور یہی چیز محبت سے ہمیں روایت میں ملتی ہے۔ میں چاہوں گا اور آگے انہوں نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کر دیں، رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بے شک۔ تو کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا، اور قیامت میں میدان حشر میں تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دوں گا۔ میں وہی بات آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی حضرت میرے سے پہلے ایک بات بیان کر رہے تھے کہ آپ کا جب وقت وصال آتا ہے فَاحْذَرُوا لَهَا الطَّبِيبَ،
فَأَمَرَهَا بِالْفِطْرِ، آپ روزے کی حالت میں ہیں اور نکاحت ہے، طبیب بلایا جاتا ہے، وہ گزارش کرتا ہے کہ سیدہ آپ افطار کر لیں. فَقَالَتْ عَجَبَاهُ، تو کیسی بات کر رہا ہے، کیسی عجیب بات کر رہا ہے. اِنَّ لِي ثَلَاثِينَ سَنَةً وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهُ أَن يَتَوَفَّانِي وَأَنَا صَائِمَةٌ، میں نے 30 سال اس لمحے کا انتظار کیا ہے کہ جب مجھے میرے رب کی طرف سے پیغام آئے میں اس کی حریم ناز میں حاضر ہو جاؤں اور میں روزے کی حالت میں ہوں. حالانکہ فقہ میں شریعت میں اجازت ہے، اگر آدمی بیمار ہو جائے اور طبیب کہے تو پھر تو فوراً کر لینا چاہیے. لیکن یہاں پر جو آپ نے شعر کہا وہ آج کی ہماری اس مجلس کا نچوڑ بنے گا. آپ نے کہا احتروا انی طبیبی ودعونی وحبیبی، اے طبیب مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ اور مجھے اور میرے حبیب کو اکیلے چھوڑ دو. یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ 2 محل سے خالی نہیں ہے. یہاں پر جو آپ نے حبیبی کہا یہ 2 محل سے خالی نہیں ہے. یہاں پر حبیبی سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی میں 3 دفعے اپنی صاحبزادی پہ کرم فرمایا اور جس صاحبزادی نے آپ کی شریعت کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی، یقیناً نزا کی حالت میں حبیب کرم فرما رہے ہوں گے. لیکن اگر فارسی کا شعر بڑا مشہور اس پہ، اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور یہاں پر حبیب سے مراد مرض موت ہے. اب مرض موت حبیب کیسے بنتا ہے؟ جب زندگی میں قبر بنوا لی جائے اور اس قبر میں خود 6000 دفعہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو پھر یہ مرض موت حبیب بن جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کا اگلا مصرع اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے. آپ نے فرمایا لا ابالی بعوس حین قد سارا نصیبی، مجھے یہ جو وقت نزا آ گیا ہے، یہ جو میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے؟ جب قبر میں جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی رگوں میں خون ناب مصطفیٰ ہو، جس کا عمل سیدنا مرتضیٰ کے نقش قدم پر ہو اور جو پوری زندگی حضرت سیدہ فاطمہ کی شبیہ ہو. اس سے آگے آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ تو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا وَجَسَدِي رَادٍ بِسُقْمِ، وَجَسَدِي رَادٍ بِسُقْمِ وَجَفُونِي بِنَحِیب. سارے سن لو، میرا جسم اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے جو مجھے مرض دیا ہے میرا جسم اس پہ راضی ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ وجفونی بنحیب. اور میری آنکھیں جو ہیں، میری پلکیں جو ہیں، یہ آنسوؤں کو گرانے پہ راضی ہیں. یہ قرآن پاک ہے نا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف حافظہ قرآن نہیں تھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی تصدیق کر رہا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہی، یہ عرض کرنا تھا جناب کہ آپ کے اقوال و ملفوظات کی کوئی کتابیں ہیں. اچھا، آپ نے مصر کیوں ہجرت فرمائی، آپ کی آل پاک کی تعداد اور آپ کی عمر پاک کتنی تھی؟ ٹھیک ہے جی، میں پوچھ لیتا ہوں. عمر پاک تو 63 برس تھی. باقی سوال پوچھتے ہیں اسکالر سے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی مشتاق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مشتاق احمد قادری لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی قادری صاحب فرمائیں. تو سرکار میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے علمی مرتبے کے لحاظ سے آپ کے شگرد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ زیب صاحب. جی ماشاءاللہ صبح نور، بہت خوبصورت پروگرام ہے. میں آپ سے دعا کروانی تھی اپنی والدہ کے لیے، وہ ہسپتال میں ہے. پہلے بھی ہم نے دعا کل بھی کروائی تھی آپ کی والدہ کے لیے. اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر صاحب، کالر نے سوال پوچھا آپ کی اولاد پاک اور آپ کی کوئی تصنیف؟ آپ کی تصنیف تو باقاعدہ کوئی نہیں ہے، لیکن شاگرد 20 ہیں آپ کے جو اولاد پاک اور اولاد آپ کی ایک بیٹا قاسم اور بیٹی زینب. ٹھیک ہے جی. اور شاگردوں میں جی شاگردوں میں سب سے بڑا نام حضرت امام شافعی کا، حضرت امام شافعی کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت ذوالنون مصری، اور ان کے علاوہ اس مقام کے سینکڑوں شاگرد تھے جو آپ سے شرف تلمذ طے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی جاوید نوری صاحب، وہ کیا قول ہے یا حدیث ہے؟ غالباً وہ الموت و جسر ان کے لفظ ہیں، یوصل الی الحبیب الی الحبیب، اس طرح کے الفاظ ہیں میرے مستحضر نہیں. وہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہی ہے موت وہ ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. تو ان کے لیے موت اور زندگی جو ہے یہ کوئی دیکھیں جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد تھی، اہل بیت میں سے ہی. اہل بیت کا جتنا بھی گھرانہ ہے وہ آپ خود ان کے بارے میں فرماتے ہوتے، میں کئی دفعہ وہ سنتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا جس نے اہل بیت کی دہلیز پر سر رکھ دیا. حضرت شیخ سعدی شہرازی جیسے لوگ کہتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم ور کنی ور قبول، اگر دعوتم ور کنی ور قبول، منو دست دامان اہل رسول. یعنی آل رسول کے دامن میں آنا یہ انسان کی مقدر کی معراج ہے. اور سیدہ نفیسہ جن کے بارے میں آپ جنہوں نے جنازہ پڑھا وہ بھی آپ کے شاگرد تھے، حضرت امام یعقوب البوتی. وہ کہتے ہیں کہ آج جتنے لوگوں نے حضرت امام شافعی کا جنازہ پڑھا ہے وہ اس لیے بخشے گئے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی کا جنازہ پڑھا ہے، اور حضرت امام شافعی کی بخشش اس لیے ہو گئی ہے کہ ان کا جنازہ حضرت سیدہ نفیسہ نے پڑھا ہے. اس لیے کہ حضرت امام شافعی کی وصیت تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری میت کو آپ کے کاشانہ مبارک کے آگے سے لے جانا. جب وہاں سے نکلنے لگے تو امیر مصر تھے، ابن الحلم غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے باقاعدہ آپ کے جسے اطہر کو وہاں رکھوایا اور سیدہ نے پس پردہ رہ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اور حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں نے اس دور میں بڑے آپ خود بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں اور عارف کامل ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جتنے مستجاب الدعوات ہم نے آپ کو پایا ہے اس دور میں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی. اور دور دراز پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشف کا مقام عطا فرمایا. اصل میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے پابند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر علم معرفت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہی وجہ کہ آپ کو اللہ نے بڑا کشف عطا فرمایا تھا. اور حضرت امام شافعی ہمیشہ دعا کراتے، جب آخری باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میرا پیغام جا کے شافعی کو دینا اور انہیں کہنا کہ اللہ سے ملاقات کرنا دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو پھر آپ سمجھ گئے کہ اچھا میرا وقت قریب آ گیا، پھر آپ نے وصیت لکھ دی. تو آج کے دور میں اس دور میں بھی بڑی پڑھی لکھی خواتین ہیں، نیک خواتین بہت زیادہ ہیں، مگر عورتوں کو بھی چاہیے. آپ بہترین مثال ہیں خواتین کے لیے کہ آپ نے ایک عورت ہو کر 15 سال کے اندر ہزاروں لوگوں کی ایک خیب تیار کر دی تھی. افراد سازی اتنی کی، آپ نے کتاب سازی پہ اتنا زور نہیں دیا کیونکہ خاتون تھی اور بہت آپ کی مصروفیت تھی، اور بڑا پڑھنا یعنی اللہ کرنا، وظائف، اوراد، عبادت، مگر آپ نے افراد سازی بڑی کی.
گھرانے بدل دیے. 70 یہودی گھرانے آپ کا اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کے حسن صورت اور حسن کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ صورتحال تھی. آپ کی کرامات، اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ ساری زندگی آپ قرآن سے جڑی رہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 3 مہینوں میں آپ نے 1900 مرتبہ، 3 ماہ کے اندر 1900 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا. جیسا کہ ابھی سبزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ، اچھا فکر آخرت آپ پہ کتنا طاری تھا. اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود، اتنی اعلیٰ نسبتوں کے باوجود، حسب بھی اچھا، نسب بھی اچھا، مگر آخرت نہیں بھولی. آپ نے خود ہی اپنی قبر پہلے سے تیار کروا رکھی تھی جہاں ہر روز آپ وہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا. اچھا خان صاحب دیکھیں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوئی ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو آپ نے نصیحت فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. وہ اسی بنا پر کہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے بہت سارے جواب اس میں مل جائیں گے. اچھا، کہ کتنی رات جاگنا ہے، کتنا آرام کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے بلکہ فرمایا کہ بیٹی تم اتنی زیادہ محنت کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کی یہ حالت ہے، تو تم سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کرو. تو آپ نے کھلی آنکھوں سے ان کو دیدار کروایا. اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آخرت میں قیامت کے دن اپنے ساتھ ہونے کا، راضی ہونے کا اللہ کے راضی. یہ قبر سے باہر نکل کے زیارت، یہ سمجھا دیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ضروری نہیں کہ وہ قبر سے نکل کر آئیں، قبر کھل جائے. ٹھیک ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر، کیا ہے نظر کیا دیکھے. تو وہ اللہ والے ہی جانتے ہیں، وہ عوام کے لیے نہیں ہے. وہ ان کا راستہ ہے، وہی اس کو بہتر جانتے ہیں. اب ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قبر وہاں تیار کروا رکھی تھی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بیمار ہوئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے لیے آئیں اور یہاں میری خبر گیری کریں. وہ جب وہاں پہنچے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں لے جائیں، لیکن اہل مصر نے اصرار کیا. جب نہ مانے تو انہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے کہ آپ اونٹوں پر لاد لیں لیکن ان کو یہاں سے نہ لے جائیں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حکم مبارک بھی آ گیا. تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پیسے نہ لینا، لیکن ان کو وہاں چھوڑا. اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اہل ایمان کی محبت کو اہل مصر نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دیا کہ یہ مقدس ہستیاں ایمان کی روح ہیں. جب تک ان سے محبت نہ ہو، یہ سفینہ نوح میں سوار ہوئے بغیر کوئی کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں، یہ ناممکن ہے. اچھا صاحبزادہ صاحب، ایک اور بھی اس میں جو حکمت، بے شمار حکمتیں ہوں گی جو ہماری چھوٹی سی عقل میں آتی ہے، کہ جہاں اہل اللہ کا وجود ہوتا ہے اور خاص طور پہ اہل بیت اطہار کا، وہ اللہ کی رحمتوں کا وہ جو ہے وہ ایک خاص مرکز بن جاتا ہے. اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور اس پہ وہ جو تھے نا اپنا ترکی کے بہت بڑے بزرگ، حضرت مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، ابھی یاد آ جائے گا. ان کی کتاب ہے الارشاد، بڑی مشہور. حضرت کیا نام تھا ان کا، خیر انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا جہاں پہ وجود ہوتا ہے ان کی وجہ سے اتنی برکات نازل ہوتی ہیں کہ اس علاقے سے مصیبتیں اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں. جی جیسے آپ نے انٹرو میں حدیث مبارکہ پڑھی کہ من حضرت مظفر وزائق رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ بزرگوں کا نام تھا، بہت بڑا. جی آپ نے انٹرو میں حدیث مبارکہ پڑھی کہ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جب یہ لوگ اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. تو بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ کہ پھر اللہ حدیث قدسیہ، پھر اللہ پاک ان پر کرم فرماتا ہے اور ان کے وجود کے حصوں کو اپنی رحمت سے منور فرما دیتا ہے. پھر میرا رب ان کو نفل اور فرض پڑھنے کے ساتھ اپنا محبوب رکھتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ وہاں پر جہاں پر یہ موجود ہیں ان کے صدقے سے وہاں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلکہ رب یہ بھی فرماتا ہے جو پھر ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ پھر مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. من عادلی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. آئے میرے مقابلے میں، اور رب سے کوئی نہیں جیت سکتا، کوئی نہیں جیت سکتا، رب سے جنگ کوئی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اور احترام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت،
اسی طرح اہل بیت اطہار کی ناموس کی حفاظت اور صحابہ کرام کی حفاظت، اس پہ جو گڑبڑ کرے گا تو اللہ کا قہر نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا۔ جناب میں تو اپنی جوانی کے اس عالم میں صرف یہ گزارش آپ کی خدمت میں کروں، ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں، یہ مقام گفتگو ہی نہیں کہ ہم لوگ وہاں پر پہنچ سکیں اور کوئی گفتگو کر سکیں۔ فٹا لے لیں، ناپنا شروع کر دیں، وہ گز جو ہوتا ہے جس سے ناپتے ہیں، وہ کیا انچی ٹیپ وہ لے کے شروع ہو جائے۔ بھائی ہماری تو حیثیت، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جی کہ ہم تو اگر کوشش کریں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ میں نے پچھلے گزشتہ 5 برس میں کتنے پروگرام کیے، ہم نے 11 پروگرام کیے ان سے، سبحان اللہ۔ یہ ان کا جب عرس مبارک آتا ہے ربیع الثانی میں، اس کے علاوہ آپ کی پیدائش مبارک پہ بھی ہم اور کئی پروگرام کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک سیدنا عبد القادر جیلانی کی میں اور میرے سارے اسکالر مل کے 5 برس میں پوری شان نہیں بیان کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں اہل بیت اطہار کا مقام اور ان کی شان ہے، اور صحابہ کرام کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے، تو ہم کدھر پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اور ایک درویش کی بات جی مجھے پھر یاد آتی ہے اور آج میں دہرا دیتا ہوں۔ میں جب حج کے لیے گیا تھا 2003 میں، تو وہاں ایک مجذوب ملے میدان عرفات میں، انہوں نے ایک فکرہ کہا جو زندگی کا حاصل ہے۔ میں تو ان کو جانتا نہیں تھا، مجذوب تھے اور فالج زدہ تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، منہ سے ان کے ریل جیسے نکلتا ہے پانی نکل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا اپنے پاس، میں گیا، بڑا بلایا انہوں نے بڑے جلالی انداز۔ انہوں نے ایک فکرہ کہا جی کمال کا، انہوں نے کہا نذیر غازی، میں نہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے، کہ نذیر غازی بندہ عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب سے گر جائے تو نہیں بچتا۔ ہائے ہائے۔ اور ہمارے ہاں گجرات میں مشہور صوفی بزرگ جناب بابا گور الدین جندڑوی اویسی، ان کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے کہ مقام تشکیر یہ ہے کہ ہماری زبان ہر وقت صحابہ کرام اور آل رسول کے بارے رطب اللسان رہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، دنیا میں جو مقام مل رہا ہے، جو عزتیں مل رہی ہیں، تو آپ نے ہر وقت رطب اللسان رہنا ہے، یہی مقام تشکیر ہے، یہی مقام شکر ہے۔ اور یہ جو ان کی حیات، ان کی زندگیوں میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ گننا آپ کا کام ہے، چنتے چلے جاؤ، چنتے چلے جائیں، گننا نہیں، چننا آپ کا کام ہے۔ آپ جو بھی اٹھا کے لائیں گے آپ کو نایاب موتی ملیں گے، آپ کی زندگی بدلے گی۔ آپ اگر اپنی اولاد کے لیے چاہیں، جیسے یہ ابھی آپ نسبت پوری دیکھیں نا کہ آپ کن کی صاحبزادی ہیں، آپ کن کی بہو ہیں، آپ کن کی اہلیہ ہیں اور آپ کن کی والدہ ہیں، یہ پورا خاندان اس طرح کس طرح پورے جہان میں آتا ہے۔ اور سلسلۃ النور، نور ہی نور ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے منبع خوبیوں کا منبع بنایا ہے، منبع علم و عرفاں بنایا ہے، برکت کا مقام بنایا ہے۔ آپ جو بھی فیض ان سے لینا چاہیں، جس مرضی حوالہ سے ہو، آپ چن لیجئے، اور پھر جب وہ فیض آپ کو مل جائے، آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں، اللہ پاک آپ پر کرم فرما دے، تو اس وقت آپ کا فرض یہ ہے، اگر آپ کو کلام کی توفیق ہو، اگر آپ کو لکھنے کی توفیق ہو، اگر آپ کو اولاد کی تربیت کی توفیق ہو، تو مقام تشکیر یہ ہے، مقام شکر یہ ہے کہ آپ ہر وقت ان کے لیے رطب اللسان رہیں۔ نوری صاحب، آج کے دور میں آج کی بہن، بیٹی، بہو کے سیدہ پاک کی سیرت کی روشنی میں پیغام۔ آپ اکثر چونکہ خواتین آپ کے پاس آتی تھی تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے شکر، حلم اور صدق سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ خواتین کو آپ دیکھیں نا، فرما رہی ہیں خواتین کے ہاں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر کسی کو شکر زیادہ کرنا چاہیے، اور خواتین کو آپ بطور خاص یہ فرمایا کرتے کہ تم شکر کرو اور مصائب پر برداشت کرو اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی انسانی معراج نہیں ہے کہ اللہ کا عرفان نصیب ہو جائے۔ سب سے بڑا شکر ہے، شکر۔ اور پھر اسی طرح ساتھ دوسرا خواتین، جی قرآن کا وعدہ، قرآن کا یہ وظیفہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا جاؤں گا اور دوام عطا فرماؤں گا۔ اور دوسری آپ کے لیے یعنی جو مشعل راہ ہے خواتین کے لیے وہ یہ کہ آپ نے دیکھیں ایک عورت ہو کر کیسے کیسے ہیرے تیار کیے، امام شافعی جیسے لوگ تیار کیے، امام یعقوب البوتی جیسے لوگ تیار کیے، حضرت ذوالنون مصری آ کر فیض پا رہے ہیں۔ تو آج خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسی خطوط پر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید نوری صاحب، اور صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، جناب خان صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ اگر کسی شخص کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو سورہ صاد کی آیت نمبر 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کر کے مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ رزق بڑھاتے ہیں اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں آپ کی حیات کہ آپ کی سیرت پہ بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنے کرم خاص سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام کے تصدق، یہ جو وبا آئی اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد ختم کر دے، اور یہ جو حج آنے والا ہے سارے عشاق کے قافلے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہو جائیں، ہماری مسجدوں ہمارے مدرسوں کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں عثمان چشتی سے منقبت کے لیے درخواست کروں، نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی عثمان چشتی۔ عکس زہرا سر تاپا حضرت نفیسہ سیدہ، عکس زہرا سر تاپا حضرت نفیسہ سیدہ، نور چشم مرتضیٰ، نور چشم مرتضیٰ حضرت نفیسہ سیدہ، عکس زہرا سر تاپا حضرت نفیسہ سیدہ، ان کے در سے فیض لینے آتے اہل مصر ہیں، ان کے در سے فیض لینے آتے اہل مصر ہیں، عارفہ صالحہ، عارفہ صالحہ حضرت نفیسہ سیدہ، عکس زہرا سر تاپا حضرت نفیسہ سیدہ، اور تھے محدثین آ کے ان سے کرتے کسب فیض، تھے محدثین آ کے ان سے کرتے کسب فیض، تھی فقیہہ جیدہ، تھی فقیہہ جیدہ حضرت نفیسہ سیدہ، عکس زہرا سر تاپا حضرت نفیسہ سیدہ، ہوتی ہیں
ساجد دعائیں ان کے در پر مستجاب ہوتی ہیں، ساجد دعائیں ان کے در پر مستجاب ہوتی ہیں، ساجد دعائیں ان کے در پر مستجاب مصطفیٰ کی ہے ضیا، مصطفیٰ کی ہے ضیا حضرت نفیسہ سیدہ عکس زہرا سر تاپا حضرت نفیسہ سیدہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم